بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ما بعد۔ جی اب یہاں سے گناہ کبیرہ کی بحث شروع فرما رہے ہیں۔ آپ کو گزشتہ کل بتلا دیا کہ گناہ کبیرہ کی کوئی تعریف نہیں ہو سکتی۔ سب سے بہترین بات علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو حضرت نے اپنی مشہور تفسیر التفسیر الکبیر کے اندر 15ویں پارے میں سورہ کہف کی جو آیت ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کے تحت بیان کی ہے۔ کیا بیان کی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو دو کاموں کے لیے بھیجا ہے، ایک اللہ کی عظمت بجا لانے کے لیے، نمبر دو اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنے کے لیے۔ جو کام ان دو چیزوں کو جتنا پامال کرے گا، ضائع کرے گا، وہ کام اتنا ہی بڑا جرم سمجھا جائے گا۔ جیسے مثال دے دی شرک، ظاہر سی بات ہے اللہ کی عظمت کو سب سے زیادہ پامال کرتا ہے یہ گناہ، اس لیے سب سے بڑا گناہ یہ ہوگا۔ کسی کو مار ڈالنا ناحق، کسی پر جادو کرنا، یہ اللہ کی مخلوق پر شفقت کو پامال کرتا ہے، اس لیے یہ دونوں بڑے گناہ ہوں گے۔ بہرحال تو گناہ کبیرہ کو کیسے سمجھا جائے تو علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا ہے۔ پھر ایک بات کہی تھی کہ یہ بد نظری جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ، تو علامہ کشمیری رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی تھی کہ اگر بد نظری ہی کو مقصود بنا لے، یعنی اسی کے ذریعے سے یہ لذت حاصل کر لے، تب تو گناہ کبیرہ ہے۔ کسی لڑکی کی طرف دیکھا اور اسی سے لذت حاصل کر لیا تو یہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا۔ اور اگر کسی لڑکی کی طرف دیکھ کر اصل زنا تک پہنچنا چاہتا ہے یا اس لڑکی تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کو صرف ذریعہ بنایا تو یہ گناہ صغیرہ ہے۔ بہرحال یہ تو بات ہوگی۔ اصل جو بات کرنا ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے بندہ ایمان سے نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ گناہ کبیرہ کی وجہ سے بندہ ایمان سے نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے؟ جواب سمجھنے سے پہلے سمجھو، کچھ گناہ کبیرہ ایسے ہیں کہ شریعت نے، اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کو کفر کی علامت ٹھہرایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا ہے کہ ایسے گناہ کرنے کی وجہ سے بندہ کافر ہو جائے گا۔ تو اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ اگر یہ گناہ کرتا ہے تب تو بندہ ایمان سے نکل گیا۔ جیسے مثالیں دی ہے کہ بت کے سامنے عبادت کے طور پر سجدہ کرتا ہے، بت کے سامنے عبادت کے طور پر سجدہ کرتا ہے، تو اب یہ ایسا گناہ ہے کہ خود شریعت نے کہا ہے کہ یہ کفر ہے تو یہ کافر ہو جائے گا۔ کسی نے قرآن مجید کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ڈسٹ بین میں ڈال دیا، کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا، تو یہ قرآن کی توہین ہے، ایمان سے نکل گیا۔ یا دین کے کسی بھی حکم کا اس نے مذاق اڑایا تو وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ تو خلاصہ سمجھ میں آ رہا ہے، ایسے گناہ جس کو خود شریعت نے یہ کہا ہے کہ اس کا کرنے والا کافر، اس میں تو سب کا اتفاق ہے۔ لیکن ایسے گناہوں کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں، جیسے چوری ہے، زنا ہے، ناحق کسی کو مارنا ہے، وغیرہ وغیرہ، ایسے گناہوں کی وجہ سے ایمان سے نکلے گا یا نہیں نکلے گا، اس میں اصل میں اختلاف ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا کہنا ہے کہ نہ، بندہ ایمان سے نکلے گا نہیں۔ کیوں؟ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، دلیلیں بعد میں دیتا ہوں۔ اس کے برخلاف خوارج اور معتزلہ، ان کا کہنا ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ بتوں کے سامنے سجدہ کرنے سے ایمان سے نکل جاتا ہے۔ ایک اور مثال دے دوں، کس کوئی حضور کو آخری نبی نہیں مان رہا ہے تو وہ بھی ایمان سے نکل جائے گا۔ اس لیے فقہاء نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ دین کی ایسی موٹی موٹی باتیں، جس کو انگریزی میں بیسک باتیں کہتے ہیں، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جیسے حضور کو آخری نبی ماننا ایک جاہل کو بھی معلوم ہے، کوئی اس کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو بہرحال تو خوارج اور معتزلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گناہ کبیرہ کرنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے۔ دونوں فریق کی باتیں سمجھ میں آ گئی۔ اب آئیے دلائل۔ دیکھیں اہل سنت والجماعت کی سب سے بڑی دلیل قرآن مجید ہے۔
کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اگر تم سے گناہ ہو گئے ہیں تو توبہ کر لو۔ تو ایمان والا کس کو کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ایک گنہگار کو ایمان والا کہا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا بھائی؟ جب گناہ کرے گا جبھی تو توبہ کی دعوت دی جا رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک گنہگار کو اللہ نے ایمان والا کہا۔ اسی طرح قرآن مجید میں 26ویں پارے میں آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنین آپس میں لڑ پڑے، دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑے تو آپ صلح کراؤ۔ لڑنے والوں کو اللہ مومن کہہ رہے ہیں، لڑنا جبکہ گناہ کبیرہ ہے۔ بات سمجھ میں اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایمان والا گناہ کرنے کی وجہ سے ایمان سے خارج ہوتا نہیں ہے۔ اس سے زیادہ ان دو آیتوں میں چلو وہ کوئی نہ کوئی تعویل کر سکتے ہیں، ان دو آیتوں سے مضبوط دلیل حدیث پاک ہے جو مشکات شریف کے اندر ہے، اور یہی حدیث ترمذی شریف کے اندر بھی ہے۔ مشہور حدیث ہے کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے یہ جملہ کہا تھا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر دخل الجنہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ عَلَى رَغْبِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ۔ کیا فرمایا تھا کہ جو بھی کلمہ پڑھے گا، اللہ پر ایمان لائے گا، فرشتوں پر وغیرہ پر ایمان لے آئے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اگرچہ اس نے چوری کی، اگرچہ اس نے وَإِن زَنَا، اگرچہ اس نے زنا کیا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا چہرہ بگڑ گیا، یار گناہ کرنے والا جنت میں جائے گا؟ تو حضور نے کہا تجھے ناگوار گزرے، اللہ کا یہ ضابطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگار کو مومن مان رہا ہے تو کسی نہ کسی دن وہ جنت میں جائے گا۔ ہاں گناہ کی سزا اس کو ملے گی، وہ بات الگ ہے، وہ بحث الگ ہے، بعد میں سمجھاؤں گا۔ بہرحال اس حدیث سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ گناہ کرنے والا مومن ہے، وہ ایمان سے نکلتا نہیں ہے۔ پوری بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے ہمیشہ یہ حدیث یاد رکھنے کی، دو آیتیں آپ کو یاد رہے یا نہ رہے، آپ کو یہ حدیث یاد رکھنے کی۔ اب آئیے خوارج اور معتزلہ کی دلیلیں کیا ہے۔ خوارج اور معتزلہ وہ مشہور دلیلیں پیش کرتے ہیں، جیسے نماز کے بارے میں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یعنی دیکھیے نماز کے چھوڑنے والے کو حضور نے کہا کافر ہو گیا، معلوم یہ ہوا گناہ کبیرہ کرنے والا کافر۔ لا ایمان لمن لا امانت له، حضور نے فرمایا جو امانت میں خیانت کرے وہ مومن ہی نہیں ہے۔ دیکھیے حضور نے خود کہا کہ یہ مومن نہیں ہے۔ اسی طرح وہ مشہور روایت لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، یہ ایمان والا جب زنا کرتا ہے تو مومن رہتا نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے کسی کو، اللہ نے کہا قرآن میں جس نے کسی کو ناحق مارا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو اس سے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کافر ہے، جبھی تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو خوارج اور معتزلہ کی بات سمجھ میں آئی۔ ایک بات معتزلہ کی یاد رکھنا، معتزلہ عجیب بات کرتے ہیں کہ یہ ایمان سے تو نکل جاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا، ان کو چھوڑو بیچ میں سے۔ تو آپ کو باتیں سمجھ میں آ گئی۔ اب کیا جواب دیں گے ان لوگوں کو؟ ان لوگوں نے تو حدیث سے پیش کی ہے، قرآن کی آیتیں پیش کی ہے، کیا کریں گے آپ؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہم ان سے کہیں گے کہ بھائی آپ نے جو حدیثیں اور آیتیں پیش کی ہے نا اس کو آپ نے سمجھانی ہے۔ کیوں سمجھانی ہے؟ اگر ان آیتوں کا اور حدیثوں کا جو آپ نے مطلب لیا ہے تو پھر وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے حضور جو کہہ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ ایک طرف حضور خود کہہ رہے ہیں کہ زنا کرنے والا جو ہے مومن ہے، اور دوسری طرف حضور کہہ رہے ہیں کہ زنا کرنے والا مومن نہیں ہے۔ حضور کی باتوں میں ٹکراؤ ہو سکتا نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ جھگڑنے والے مومن ہیں، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ جو ہے گناہ کرنے والے مومن ہیں، تو آپ کو لا محالہ ان آیتوں میں جو آیتیں آپ نے پیش کی ہے، جو حدیث آپ نے پیش کی، اس میں تعویل کرنی پڑے گی، اس کا مطلب صحیح سمجھنا پڑے گا۔ تو کیا ہے اس کا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دھمکانے کی ایک تعبیر ہے۔ کیا مطلب اس کو سمجھیے۔ عوام اس بات کو نہیں سمجھ پاتی، اس لیے میں عوام کو سمجھانے کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ جیسے بیٹا کوئی ایسی چیز کھائے جو نقصان دے تو باپ بیٹے سے کیا کہتا ہے؟ بیٹا مت کھاؤ پیٹ پھٹ جائے گا۔ سب کو معلوم ہے ایسا کھائے گا تو پیٹ پھٹنے والا نہیں ہے، لیکن باپ دھمکانے کے لیے چھوٹی بات کو بڑا بنا کر پیش کرتا ہے، اور یہ محبت میں ایسا کرتا ہے۔ کس میں کرتا ہے؟ محبت میں، کہ اس کام سے باز آ جائے۔
تو ایک چھوٹی بات کو بڑا بنا کر، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیار تھا اپنے بندوں سے، تو وہ گناہ جو ڈینجر تھے اللہ تعالیٰ نے اس سے روکنے کے لیے ایسی تعبیر استعمال کی کہ اس سے بہت خطرناک چیز، جیسے حضور نے کہا نماز چھوڑنے والا کافر، یہ مطلب نہیں ہے کہ حقیقت میں کافر ہو جاتا ہے، لیکن ایک چھوٹی چیز کو بڑا بنانے کے لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا انداز اختیار فرمایا۔ یہ انداز ہے، دنیا میں بھی انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ ارے کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا ہے؟ مر جائے گا بولتے ہیں، ایسا کھائے گا تو مر جائے گا، کوئی نہیں مرنے والا، لیکن بولتے مر جائے گا۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس طرح کی تعبیر اس لیے استعمال کی جاتی ہے تاکہ وہ اس غلط کام سے باز آ جائے۔ تو یہ آپ یاد رکھنا، آپ کو کام آئے گا یہ جو میں نے کہا ہے۔ تو بہرحال یہ لوگوں نے جو باتیں کہی ہے وہ سمجھے نہیں ہے ان آیتوں کا مطلب، لیکن ایک بات اخیر میں سمجھاتا ہوں، اس کو یاد رکھنا۔ اس زمانے کے جو خوارج تھے نا، ان کا نظریہ یہ تھا کہ گناہ کرنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے۔ ان کی اس نظریے نے ان کو کتنا نقصان پہنچایا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کہیں گے اس بحث کا اس دنیا میں اس وقت کیا فائدہ ہے، وہ میں سنا رہا ہوں۔ میری عادت ہے کہ اس زمانے کی بحث کو اس زمانے پر فٹ کرنا چاہیے۔ انہوں نے صحابہ کرام کو کافر کہہ دیا۔ حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے درمیان میں جو اختلاف ہوا نا، تو انہوں نے کہا دونوں نے جھگڑا کیا ہے، دونوں نے گناہ کبیرہ کیا، اس لیے دونوں کافر ہو گئے۔ اسی لیے انہوں نے دونوں کو مارنے کا، بلکہ 3 کو مارنے کا پلان بنایا تھا۔ ان میں سے 2 کو تو شہید کر دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، اور حضرت عمرو بن عاص جو ہے وہ بھی بچ گئے تھے، ان کو بھی شہید نہیں کیا۔ حضرت امیر معاویہ کو لگا تھا تھوڑا بہت، تو دیکھیے حضرت علی کو بھی شہید کر دیا انہوں نے۔ کیوں شہید کیا؟ وہ کہتے تھے گناہ کرنے کی وجہ سے کافر ہو گیا۔ اللہ حفاظت فرمایا ایسی سوچ سے کہ میں کہتا ہوں اس زمانے کے جھوٹے صوفی تھے یہ لوگ، کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ گناہ کرنے والا کافر ہو گیا تو صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو کافر کہہ دیا۔ آج کے زمانے میں بھی کچھ ایسے خوارج ہیں، کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ میں آپ کو سمجھاؤں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ ہو، امام مالک ہو، امام شافعی ہو، امام احمد ابن حنبل ہو، ان سب سے غلطی ہوئی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ کہ صحیح حدیثیں موجود تھی، پھر بھی ضعیف حدیثوں پر عمل کر لیا، اس لیے اب آج کے زمانے میں ان کی باتوں پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ انہوں نے غلط کام کیا تھا۔ تو یہ آج کے زمانے کے جھوٹے صوفی ہوئے نا، خارجی ہوئے، اس لیے اس زمانے کے خوارج میں اور اس زمانے کے خوارج میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے اس فتنے کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری ایک عالم کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو بڑے تھے، جنہوں نے ہم پر احسان فرمایا ہے، ان پر اعتماد باقی رکھا جائے، اور کس طرح نوجوان ان پر اعتماد کریں، باقی رکھیں، اس کی محنت کرنا چاہیے۔